بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام احمد بن حنبل کا ایک مشہور واقعہ استغفار کے بارے میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بار میں گھر سے کہیں دور چلا گیا، واپسی پر ذرا مجھے دیر ہو گئی تو کسی مسجد میں قیام کے لیے میں ٹھہر گیا۔ جو مسجد کا امام تھا وہ کہنے لگا ہمارے ہاں نظام نہیں ہے کہ یہاں آپ رات نہیں گزار سکتے۔ وہیں سے کسی آدمی کا گزر ہوا، جب اس نے اس بات کو سنا تو وہ بولا کہ آپ انہیں میرے ساتھ بھیج دیں، امام احمد بن حنبل کو میرے ساتھ بھیج دیں، میرا مہمان بنا دیں۔ امام احمد بن حنبل اس شخص کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ آپ کے کھانے کے لیے انتظام کرنے لگا۔ جب آٹا گوندنے لگا تو ساتھ استغفار شروع کر دی۔ آٹا گوندھ رہا ہے، ساتھ ساتھ استغفر اللہ بھی پڑھ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا تمہارے اس استغفار نے تمہیں کچھ فائدہ بھی دیا ہے؟ کہنے لگا میں ایک فقیر آدمی تھا، جب سے استغفار شروع کیا مال سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ نے اس قدر دیا ہے استغفار کی برکت سے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، اور جب سے استغفار کر رہا ہوں جو بھی خواہش ہوتی ہے اللہ پوری فرما دیتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ کہنے لگا لیکن ایک خواہش باقی ہے جو کچھ دنوں سے کر رہا ہوں لیکن ابھی تک پوری نہیں ہوئی، باقی سب کے سب پوری ہوگی۔ تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا وہ کون سی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ تو کہنے لگا امام احمد بن حنبل اللہ کے نیک انسان ہیں، دعا کر رہا تھا کچھ دنوں سے کہ اللہ میری ان سے ملاقات کروا دے۔ امام احمد بن حنبل فقہ حنبلی کے بانی بھی تھے، اور انہوں نے احادیث کے مجموعہ پر ایک ایسی تصنیف بھی لکھی تھی جو مسند کے نام سے مشہور ہے۔ تو میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نیک انسان سے ملاقات کروا دے۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں، گھر سے نکلا تو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی فرشتہ ہے جو مجھے تیرے گھر تک لے کر آیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے زندگی بھر سکون لینا ہے تو استغفار کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں چین نصیب فرمائے گا۔ اور ایسا ہی ایک دوسرا بھی واقعہ ہے استغفار کے ہی بارے میں کہ حضرت امام حسن سے کسی نے اولاد کے لیے وظیفہ پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ وہ آدمی کہنے لگا وہ تو ٹھیک ہے کہ میں پڑھ لوں گا، لیکن دوبارہ کب آؤں؟ یعنی اولاد کے وظیفہ پوچھنے کے لیے دوبارہ کب آؤں؟ تو آپ نے فرمایا استغفار کا وظیفہ بتا تو دیا، اسے پڑھا کرو، اور اب اس وقت آنا جب اللہ تمہیں 10 بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ بھی آپ کے پاس تشریف فرما تھے، کہنے لگے اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے کہہ دیا تو انشاءاللہ اللہ فضل بھی کریں گے۔ کئی برسوں بعد جب اس آدمی کی ملاقات حضرت امیر معاویہ سے ہوئی تو اس آدمی نے بتایا کہ اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قبیلے پر ایک بار بارش اللہ تعالیٰ نے روک دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کے ساتھ ایک میدان میں بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے نکلے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے فرمایا آپ کی قوم میں ایک شخص ایسا ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں میری نافرمانی کرتے ہوئے، آپ اگر اسے اس مجمع سے نکال دیں تو بارش ہو جائے گی۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی بارشیں رک جاتی ہیں، اور جو ہمارے رزق میں کمی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص کون ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے۔ ہر شخص کو اپنے بارے میں بڑے اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا اللہ کا فرما بردار اور کتنا نافرمان ہے۔ ہم کسی کے سامنے خود کو کتنا ہی دیندار ثابت کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن اندر سے ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم اللہ کے کتنے ہی فرما بردار اور کتنے ہی نافرمان ہیں۔ تو اسی طرح اس شخص کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ بات میرے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوسری دفعہ کہا کہ وہ کون ہے جو اس مجمع میں ہے تو وہ یہاں سے نکل جائے۔ تو وہ آدمی فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوا، دعا کرنے لگا اے اللہ میرا پردہ رکھ دے، لوگ میرا یہ گناہ نہیں بھولیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب تیسری بار یہی فرمایا کہ وہ کون ہے جو اس مجمع سے ابھی تک نکلا نہیں، تو اس شخص نے اللہ سے استغفار شروع کر دی کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آپ میرا بھرم رکھ لیں۔ اس کے استغفار کرنے کی ہی دیر تھی اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ وہ کون ہے جو نکلا بھی نہیں اور آپ نے بارش بھی برسا دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوب جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا جب وہ گنہگار تھا، جب وہ میرا نافرمان تھا، جب وہ میرا نافرمان تھا تب بھی میں نے لوگوں کے سامنے اس کا پردہ رکھا، اس کے گناہوں کو ظاہر نہیں ہونے دیا، اور اب جب اس نے مجھ سے رجوع کر لیا، مجھ سے توبہ استغفار کر لی، مجھ سے صلح کر لی، تو اب میں کیسے اس شخص کا نام آپ کو بتا سکتا ہوں؟ اس سے معلوم ہوا استغفار کرتے ہوئے دل میں ندامت بھی ہو۔ رابعہ بصریہ ایک نیک خاتون گزری ہیں، وہ فرماتی تھی ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ ہمیں اس استغفار پر بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے، کہ زبان سے استغفار کہہ رہے ہوں لیکن دل میں کوئی ندامت نہیں۔ نماز میں ایسا ہی تو کرتے ہیں، سپیڈ سے نماز پڑھیں گے، کچھ نہیں پتہ زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے، مطلب کیا ہے، جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے،
جلدی کس بات کی ہوتی ہے کہ نماز کو جلدی سے ادا کیا اور پھر سے اپنے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو زبان سے استغفار کہہ رہے ہوں ضروری ہے دل میں بھی ندامت ہو اور گناہ کو چھوڑنے کا پکا عزم بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک دوسری جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر غم ہر پریشانی سے نجات دیں گے۔ اللہ ہر تکلیف سے اس کے لیے کشادگی پیدا فرمائیں گے اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جس طرح لوہے تانبے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا دلوں کے زنگ استغفار سے اترتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت، موت کا ذکر کثرت سے کرنا اور استغفار یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جن سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی استغفار کرنے کی، اپنے گناہوں پر سچ میں نادم ہونے کی اور ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔